ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج آیت نمبر 23 سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم شک میں ہو، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس قرآن کے متعلق کہ جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو بلا لو۔ اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ یعنی کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا نازل کردہ نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، اور کسی انسان کے اختیار میں ہے ایسا قرآن، ایسا عظیم کلام بنا لینا، تو پھر ایسا کرو کہ تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ یعنی پورا قرآن چھوڑو، کوئی ایک صورت اس جیسی تم بنا لو، اور پھر تمہیں یہ بھی اجازت ہے کہ دنیا جہان کے سارے انسان اور سارے جن، تم جتنے اپنے مددگار اکٹھے کر سکتے ہو کر لو، سارے مل کر اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت جو ہے وہ بنا کر لاؤ، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے ایسا نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو لہٰذا اس آگ سے بچو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یعنی اگر تم نے پھر ایسا نہ کیا تو پھر اس بات کو یاد رکھو کہ تمہارا ٹھکانہ پھر دوزخ ہی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تم ایسا ہرگز کر بھی نہیں سکتے، قیامت کی دیواروں تک تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس قرآن جیسی ایک صورت بھی کیا، ایک آیت بھی جو ہے وہ تم نہیں بنا کر پیش کر سکتے۔ تو لہٰذا ایسا کرو، اس قرآن کی تکذیب چھوڑ کر اس پر ایمان لا کر اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، اس دوزخ سے اپنے آپ کو بچا لو جسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور اس کا ایندھن ہی اللہ تعالیٰ نے انسان اور پتھر تجویز کیے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجئے، بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں۔ یعنی جنت کے باغات ہیں ان کے لیے کہ جن کے اندر شہد کی، خالص دودھ کی، پاکیزہ شراب کی، میٹھے پانی کی جو ہے وہ نہریں چل رہی ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب کبھی اس جنت میں سے ان جنتیوں کو پھل بطور رزق دیا جائے گا، کوئی پھل، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا۔ یعنی بظاہر جنت کے جو پھل ہوں گے شکل و صورت میں دنیاوی پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، تو اسی لیے جب جنتیوں کو جنت کا پھل کھانے کے لیے رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو اس سے پہلے بھی ہمیں دیا گیا تھا، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انہیں اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا۔ یعنی یہ مشابہت جو ہے یہ صرف شکل و صورت کے اعتبار سے ہی ہوگی،
وگرنہ جنت کی کوئی بھی جو نعمت ہے، پھلوں کے علاوہ بھی جتنی نعمتیں ہیں، ان کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں کسی آنکھ نے انہیں نہیں دیکھا، کسی کان نے ان کا تذکرہ تک نہیں سنا، اور کسی دل پر اس کا خیال تک نہیں گزرا۔ یعنی جنت کی نعمتیں کتنی حسین ہیں، کتنی خوبصورت ہیں، کتنی پرسکون اور اطمینان دینے والی نعمتیں ہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، کوئی خیال تک اپنے دل میں نہیں اس کا لا سکتا، کسی دماغ کی کسی کی سوچ جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ جنت کی نعمتوں کی کیا شان اور کیا عظمت ہے۔ تو یہ مشابہت جو ہے پھلوں کی، یہ صرف ایک شکل و صورت کے اعتبار سے ہوگی، وگرنہ جنت ان پھلوں کا جو ذائقہ ہوگا وہ کبھی کسی کے خواب و خیال سے نہیں گزرا ہوگا کہ وہ جنت میں جا کر جب ان کا وہ ذائقہ لیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت میں، اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہیں، یعنی جنتیوں کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ ایک تو جنت کی حوریں ہیں، وہ تو اسپیشل طور پر اللہ تعالیٰ نے وہ جنتی مخلوق ہے جو بنائی ہے، لیکن بعض جو دنیا کے اندر انسانوں کی بیویاں ہیں اور وہ مومن رہی ہوں آخری دم تک، تو یہ بھی جنت میں جو ہے وہ جائیں گی، اور جنت میں ایسے مومن مرد اور عورت جو دنیا میں مسلمان تھے تو وہ جنت کے اندر بھی جو ہے وہ مسلمان ہوں گے۔ لائٹ آف ہو گئی ہے لیکن بات پوری کر لیتے ہیں، یہ آیت پوری کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ پاکیزہ سے مراد حیض و نفاس سے پاک ہوں گی، اسی طریقے سے جو ہے برے اخلاق سے، بری عادات سے پاک اور صاف ہوں گی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح مرد کے لیے بیوی کے حوالے سے زوج کا لفظ بولا جاتا ہے، اسی طریقے سے بیوی کے لیے مرد کے حوالے سے زوج کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو زوج کی جمع ازواج ہے یہاں پر۔ تو جس طرح مردوں کے لیے پاکیزہ حوریں اور پاکیزہ بیویاں ہیں جنت کے اندر، اسی طریقے سے وہ عورتیں جن کے دنیا میں خامن جو تھے وہ کافر یا مشرک تھے اور وہ دوزخ میں چلے گئے، بیویاں جنت میں چلی گئیں، تو جنت میں ان بیویوں کو بھی پاکیزہ خامند عطا کیے جائیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہ سب سے بڑا انعام ہے جنتیوں کے لیے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں، جنت کا عیش و عشرت ہے، وہ ایک خاص مدت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے دیا جائے گا۔ اور یہ انسان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جب انسان کو کوئی مال و دولت ملتا ہے، کوئی بنگلہ کوٹھی ملتی ہے، کوئی عیش و عشرت اسے میسر آتی ہے، تو پھر اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ اب مجھ سے کہیں چھن نہ جائے، یہ میرے پاس ہی رہے۔ لیکن دنیا میں ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ساری زندگی جو ہے محنت کر کر کے جو ہے وہ عیش و عشرت اپنا بناتے بناتے مر جاتا ہے، لیکن وہ اس کی ساری کی ہوئی محنت کا جو پھل ہوتا ہے وہ آگے اس کی نسل لیتی ہے۔ یعنی وہ خود ختم ہو جاتا ہے، دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، اس کے مال سے اس کے بچے جو ہے وہ عیاشیاں کرتے ہیں، اس کے بچے جو ہے وہ عیش و عشرت کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ تو باقی ان کے بچوں سے بھی آگے جو ہے وہ موت آ جاتی ہے، ان کے بچے آگے، تو یہ دنیا کا سلسلہ ہے۔ موت کے ساتھ ساتھ اللہ نے اسے جو ہے وہ مقرر کیا ہے، اور موت کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت کی جو نعمتیں ہیں، جنت کا جو عیش و عشرت ہے، جنت کا جو سکون و اطمینان ہے، وہ کسی خاص مدت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو کما حقہ سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔